دین کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ سلسلے سے وابستہ ہونا، حضرت غوث اعظم پیدا ہو کر ولی نہیں بنے، وہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کسی پیر سے مرید تھے کہ نہیں تھے۔ حضرت ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ حسین مبارک مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے، سرکار غوث اعظم کو کسی پیر کی کیا ضرورت؟ وہ تو پیرانے پیر ہیں، وہ تو پیروں کے پیر ہیں، وہ تو بڑے پیر ہیں، وہ تو سب سے بڑے پیر ہیں، ان کو پیروں کی ضرورت کیا؟ لیکن انہوں نے اپنا ایک پیر منتخب کیا اور حضرت خواجہ حسین مبارک مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرید ہوئے اور سلسلے میں داخل ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہندوستان بھیجا اور ہندوستان اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا، دین پھیلانے کے لیے بھیجا۔ اتنے منتخب بزرگ تھے حضرت خواجہ معین الدین سرکار غریب نواز، جن کے ہندوستان میں جن کا سکہ اور جن کا راج چلتا ہے اور انہی کا لایا ہوا دین ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دین لے کر آئے اور یہاں دین پھیلا رہے ہیں۔ کیسا دین پھیلا رہے ہیں؟ اپنے مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو چھوڑ رہے ہیں دین پھیلانے کے لیے، اپنے مرید اور خلیفہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو چھوڑ رہے ہیں، اور ہزاروں مریدوں اور خلفاء کا سلسلہ جو سرکار غریب نواز نے چھوڑا ہے، اس لیے چھوڑا ہے کہ انہی صوفیہ سے دین پھیلتا ہے، انہی صوفیہ سے دین بچتا ہے۔ جب بھی دین ہچکولے کھاتا ہے اور جب بھی دین پر سخت مصیبت آتی ہے تو یہی صوفیہ دین بچاتے ہیں۔ جب بھی دین پر سخت حملہ ہوتا ہے تو یہی صوفی لوگ ٹوٹی چٹائیوں میں بیٹھ کر، جھونپڑی میں رہ کر، روکھا سوکھا کھا کر، غربت کی زندگی بسر کر کے دین کی حفاظت کر لیتے ہیں اور دین کو بچا لیتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی انہی صوفیوں میں اور انہی بزرگوں میں ہیں جنہوں نے دین کو بچایا اور اکبر کے ذریعے دین کو پامال ہونے سے حفاظت کی، اور اکبر کے سامنے اور اکبر کے بیٹے جہانگیر کے سامنے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مذہب اسلام کی حفاظت کی اور مذہب اسلام کو بچایا۔ جب سرکار غریب نواز نے ہندوستان کو اسلام میں لایا تو وہ کیسا اسلام تھا؟ وہ ایسا اسلام تھا جو اسلام صوفیوں کا ہے، جو اسلام بزرگوں کا ہے، جو اسلام مزاروں والا ہے، جو اسلام پیروں والا ہے، جو اسلام مرشد والا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا سرکار غریب نواز کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان آنے کو کہا تھا، لیکن غریب نواز راستے میں پاکستان میں ایک مزار مقدس ہے حضرت داتا علی حجویری، جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے۔ حضرت غریب نواز پہلے آتے ہوئے راستے میں پاکستان کی سرزمین پر، لاہور کی سرزمین پر حضرت داتا گنج بخش کے مزار پہ ٹھہر جاتے ہیں، وہاں وہ رک جاتے ہیں۔ بعض کتابوں میں ہے 40 دنوں تک مراقبہ کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز مزار پہ کیوں گئے؟ اگر مزار پہ جانا شرک ہوتا تو سرکار غریب نواز بھی مشرک ہو گئے تو پھر مسلمان کون بچے گا؟ اگر مزاروں پہ جانا شرک ہے، وہاں بیٹھنا شرک ہے، اور مرنے کے بعد اللہ والا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اگر مٹی ہو جاتا ہے، ہڈی ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، تو سرکار غریب نواز نے حضرت داتا گنج بخش کے بارے میں کیوں کہا تھا؟ جو مر گئے تھے، انتقال کر گئے تھے، ان کے بارے میں یہ شعر انہوں نے کہا: گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کامل آرہ رہنما۔ اس داتا گنج بخش کے بارے میں کہا جنہوں نے سینکڑوں سال پہلے جن کا انتقال ہو چکا تھا اور جو مٹی کے اندر دفن تھے، ان کے بارے میں غریب نواز جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ داتا گنج بخش ہیں، یہ فیض عالم ہیں، یہ صرف اپنے مریدوں کو فیض نہیں پہنچاتے، یہ تو پوری دنیا کو فیض پہنچاتے ہیں، یہ فیض عالم ہے، مظہر نور خدا ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ انتقال کر گئے، مر گئے، مگر آج بھی یہ اللہ کے نور کی تجلی اور مظہر ہے۔ اگر مزاروں پہ جانا شرک ہے تو سرکار غریب نواز بھارت آتے ہوئے، ہندوستان آتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش لاہوری کے مزار پہ کیوں ہوئے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مزاروں پہ جانا شرک نہیں ہے۔ یہ شرک کا فتویٰ بھارت میں انگریزوں کے آنے کے بعد اسٹارٹ ہوا اور مزاروں پہ جانا سرکار غریب نواز سے ہندوستان میں جاری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاروں پہ جانے کے شرک کا فتویٰ
100 سال پرانا ہے اور مزاروں پہ جانا 700 سال پرانا ہے۔ سرکار غریب نواز جب مزار پہ گئے، ہندوستان ابھی نہیں آئے، پہلے مزار پہ گئے، ان کو بھیجا گیا تھا بھارت اسلام پھیلانے، بھارت میں قدم نہیں رکھا مگر مزار مقدس پہ گئے یہ پیغام دینے کے لیے کہ جو اسلام مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہم لے کر آ رہے ہیں وہ یہی اسلام ہے جس میں مزاروں پہ جانا بھی جائز ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا بھی جائز ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنا بھی جائز ہے، اور وہی سلسلہ اور وہی عقیدہ جو غریب نواز نے دیا ہے، مزاروں والا، صوفیوں والا، بزرگوں والا، مرشدوں والا، وہی سلسلہ اور وہی طریقہ صحیح ہے، وہی غریب نواز اللہ کے رسول کی بارگاہ سے لے کر آئے وہی صحیح ہے، اور اسی سلسلے میں اور اسی دین سے ہم سب لوگوں کو جڑنا ہے اور جڑے بھی رہنا ہے۔ جو دین اور جو طریقہ سرکار غریب نواز لے کر آئے اور جس کو ہندوستان میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پھیلایا، حضرت محبوب الہی نے پھیلایا اور حضرت مجدد الفسانی نے پھیلایا، اس لیے سب لوگوں کو اسی دین سے جڑنا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کا آج سے مقدس ہے اور حضرت مجدد الفسانی نے اتنی بڑی خدمت انجام دی، اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ اکبر کے سامنے اٹھ گئے، کلمہ حق بیان کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے نا کہ ہم رام مندر کے قرآن پرتشٹھا میں بھی جائیں گے اور مسجد میں امامت بھی کریں گے، ایسا کوئی دین نہیں ہے نا۔ سناتنی دین تو کوئی دین نہیں ہوتا ہے نا، گائے بھی کھائیں گے اور سور بھی کھائیں گے، ایسا تو کوئی دین نہیں ہوتا ہے نا اسلام میں۔ دین میں ہماری ایک حدبندی بھی ہے، دین میں ہماری ایک سیما ہے، ہم اس سیما کو پھلانگ نہیں سکتے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نا عیسائی سے بھی شادی کر لیں گے، غیر مسلم سے بھی شادی کر لیں گے، یہودی سے بھی کر لیں گے تو چلے گا، لا مذہب ناستک، لا مذہب ناستک اور تحریف سے کر لیں گے تو چلے گا، کوئی مذہب میں رکاوٹ نہیں جس سے بھی کر لو چلے گا، ایسا تو ہمارا دین نہیں ہے نا۔ ہمارے دین کس ہے؟ ہمارا دین ایک حدبندی والا دین ہے، ہمارا دین آوارگی والا دین نہیں ہے، آوارہ دین نہیں ہے، حدبندی والا دین ہے، اس میں حدبندیاں ہیں، اس میں پابندیاں ہیں۔ ہم اگر کہیں تعلیم بھی لیں گے تو وہ بھی دیکھیں گے کہ تعلیم ہم کہاں سے لیتے ہیں۔ حضرت امام ابن سیرین بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ جو علم ہے تمہارا علم دین، یہ علم یہ اصل میں تمہارا دین ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، تم یہ دیکھو کہ تم دین لے کہاں سے رہے ہو، جہاں سے تم یہ دین علم لے رہے ہو وہ علم کے نام پہ تمہیں اپنا مذہب ختم تو نہیں کروا دے رہا ہے۔ تم جہاں سے علم لے رہے ہو وہاں علم کے بہانے تمہارا دین ہی تو نہیں مٹ جا رہا ہے۔